السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، مومن کے صفات سے متعلق اس پورے کورس میں اور پورے محاضرے میں ہم نے بہت سارے بنیادی صفات کو کتاب و سنت کی روشنی میں سماعت کیا۔ آئیے ہم اس آخری محاضرے میں جو دعوے آپ سلفیہ کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، یہ اس سلسلے کا آخری محاضرہ ہے، جس میں ایک بہت ہی بنیادی اور اہم ٹاپک پر آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز گفتگو کی جائے گی کہ جیسے ہم نے سماعت کیا پہلے کے دروس میں کہ مومن کے بنیادی اوصاف کیا ہیں، اس کا ایک دوسرا پہلو یہ تھا کہ تقوی بڑھانے کے اسباب کیا ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ تقوی کسے کہا جاتا ہے، تقوی کس چیز کو شامل ہے، اس کی معنی اور مفہوم کیا ہیں، اور اسی حیثیت سے تقوی کے ثمرات، تقوی کے فوائد، اور پھر تقوی بڑھانے کے، تقوی حاصل کرنے کے اسباب اور ذرائع کیا ہیں۔ بنیادی حیثیت سے ایک مسلمان جہاں اپنے اندر بہت ساری بنیادی خوبیوں کو، محاسن کو پیدا کر کے ایک سچا پکا مومن بننا چاہتا ہے، تو اسے یہ بات اچھی طرح سے جاننا چاہیے کہ کتاب و سنت میں اللہ اور اس کے رسول نے ایک مومن کی جو بنیادی صفت متقی، پرہیزگار بتائی ہے، یہ ہم کیسے اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ تقوی آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، جس کی جگہ جگہ قرآن مجید کے اندر ہم اس کی وصیت کو، اس کی تاکید کو پاتے ہیں کہ اکثر و بیشتر اہم ترین امور کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو تقوی کا وصف اختیار کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ اصل میں تقوی یہ خیر و بھلائی کا منبع ہے، یہ ہر نیکی اور خیر کا سرچشمہ ہے، ہر طرح کی برائی اور معصیت سے بچانے میں بنیادی کردار ہے تقوی کا۔ اور اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ تقوی کی وصیت، تقوی کے باب میں کتاب و سنت کی رہنمائی یہ بہت اہم ہے، جسے ایک مومن مرد کو، ایک مسلمہ، ایک مومنہ خاتون کو اپنے اندر اس صفت کو پیدا کرنا چاہیے، اور اپنے اس صفت کو بڑھانے کے لیے وہ اسباب، وہ ذرائع اختیار کرنے چاہیے جس سے ہم صحیح معنوں میں اخلاص کے ساتھ اپنے اندر اس خوبی کو پیدا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اس کا تقوی اپنانے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم فرما بردار ہو، تم مسلمان ہو، اس حال میں تم رہو کہ ایسے ہی اسی حالت میں تمہارے موت آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر خاص کر تقوی اختیار کرنے کی وصیت اور نصیحت فرمائی ہے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی بہت ہی پیاری دعا ہے، اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو
تقوی کی صفت سے متصف کر دے۔ وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، اے اللہ میرے نفس کو پاک کر دے، تزکیہ کر دے، تو بہترین تزکیہ کرنے والا ہے۔ انت ولیها و مولاها، اے اللہ تو ہی دوست ہے، تو ہی ولی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو نفع بخش نہ ہو، من قلب لا یخشع، ایسے دل سے جس میں تیرا خوف نہ ہو، ومن نفس لا تشبع، اور ایسے نفس سے جس میں آسودگی نہ ہو، ومن دعوت لا یستجاب لها، اور ایسی دعوت سے، ایسی دعا سے جو تیری بارگاہ میں مردود قرار پا جائے۔ آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے جو بہت ہی پیاری دعا ہے، انسان کے تزکیہ کے لیے، صفائی ستھرائی کے لیے، تقوی جیسی خوبی کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اور آپ نے اپنی امت کو یہ دعا سکھلائی۔ ہم مومن مردوں اور عورتوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں تقوی کا وصف اختیار کرنے اور اس پر ثابت قدمی کے ساتھ جم جانے کے اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، ہمیں یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ تقوی ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اس لفظ کے معنی انتہائی وسیع ہیں کہ اپنے دامن میں اس قدر وسیع وسعت اور ہر طرح کے اخلاق و فضائل کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ آپ دیکھیں، وقا، یقی، وقایتاً کہتے ہیں انسان کا کسی چیز سے بچنا، ڈرنا، خوف کھانا، اس کی اطاعت و فرما برداری کو قبول کرنا، یہ سارے معانی میں تقوی کا استعمال ہوتا ہے۔ اصطلاحی طور پر بہت سارے علماء و محدثین نے الگ الگ انداز میں تقوی کی تشریح، اس کی وضاحت کی ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، جو صحیح بخاری کے شارح ہیں، ایک مایہ ناز محدث ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، ایک جامع تعریف کرتے ہوئے تقوی کی لکھتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ وقایت النفس عن الشرک والاعمال السیئہ، ایک آدمی کا اپنے نفس کو، اپنے آپ کو شرک سے، مختلف قسم کی برائیوں سے بچا کر کے، والمعاذبہ علی الاعمال الصالحہ، نیکیوں اور خیر و بھلائی پر پابند بنا لینا، یہ اصل میں تقوی کہلاتا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ انسان کا شرک سے، بدعات سے، معصیت سے، نافرمانیوں سے بچا کر کے خیر، محاسن اور بھلائیوں پر اپنے آپ کو ثابت کرنا، قائم کر لینا، اصل میں یہ تقوی کہلاتا ہے۔ ایسے ہی اگر آپ غور کریں کہ تقوی کی اصل ہی یہی ہے، دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں کہ تقوی معصیت اور نافرمانی سے رک جانا، خیر اور بھلائی کو اختیار کر لینا، یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، اور اس دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہی تقوی ہے۔ صرف ایک پہلو کو اختیار کر لینا اور دوسرے سے غافل ہو جانا، یہ تقوی کی منافی ہے۔ انسان اگر صرف بھلائیوں اور نیکیوں پر جم جائے، اسے اختیار کرے، اور معصیت اور نافرمانی کے معاملے میں غافل ہو، تو انسان تقوی کے وصف کو اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں، کئی علماء کرام نے تقوی کی اصل حقیقت کو، خود قرآن مجید نے تقوی کی تعریف اتنے سنہرے انداز میں بیان کی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ آپ دیکھیں سورہ نور 52 نمبر کی آیت ہے، جس میں اللہ رب العزت نے تقوی کی تعریف بیان کی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کو قبول کرے، اس کے اختیار کرے،
اور اللہ سے ڈرے، وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِي، اللہ سے ڈرے، اللہ کا خوف اختیار کرے اور اس کا تقوی اختیار کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو یہی لوگ اصل میں فائز المرام ہیں، کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یتقی یعنی برائی سے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اطاعت و فرما برداری کرنا، نیکیوں کو اختیار کرنا، ویتقی یعنی یترک المعاصی والذنوب، گناہ اور معصیت کو ترک کر دے آدمی، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور جو ہے تقوی کے کلمے کو لازم پکڑ لینا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے سادے انداز میں اس کی تعریف کرتے ہوئے لکھا، فعل ما امر اللہ بہ، اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کو بجا لانا، وترک ما نہی اللہ عنہ، اور اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہے اس کو چھوڑ دینا، اس کو ترک کر دینا، یہی تقوی ہے۔ تقوی اصل میں آئیے ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ بعض روایتوں میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے باب میں آتا ہے، اور بعض روایتوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ذکر ملتا ہے کہ کسی نے پوچھا ان سے کہ مت تقوی، تقوی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اخذت طریقا ذا شوق، کیا تم نے کبھی کسی خاردار جھاڑی، کانٹے دار جھاڑیوں کے راستے سے تمہارا گزر ہوا ہے؟ قال نعم، تو اس نے کہا ہاں۔ قال فکیف صنعت، جب تمہیں اس خاردار جھاڑیوں کے درمیان جہاں کانٹے بکھرے ہوئے ہیں، جھاڑیوں میں کانٹے ہیں، اس راستے سے تمہیں گزرنا ہو تو تم کیا طریقہ اختیار کرتے ہو؟ تو کہا اذا رأیت الشوق عدلت عنہ او جاوزتہ، جب ہمیں وہاں سے گزرنا ہوتا ہے تو بہت ہی اپنے آپ کو سمیٹ کر کے، اپنی لباس کو، اپنی چادر کو سمیٹ کر کے، اور ہم بہت سنبھل کر کے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ قال ذاک التقوی، انہوں نے کہا یہی تقوی ہے کہ انسان اس جھاڑی سے، یہ جو سماجی زندگی ہے، یہ اس کا ہر راستہ خارزار راستہ ہے، کانٹے دار راستہ ہے، اس راستے سے گزرنا ہے، زندگی گزارنی ہے ایسے سماج اور معاشرے میں، تو گناہوں سے، معصیت سے، نافرمانیوں سے، بے حیائی سے، منکرات سے بچتے ہوئے نیکیوں پر، خیر پر، طاعات پر، بھلائی پر اپنے آپ کو قائم رکھتے ہوئے گزر جانا، زندگی کو بسر کر لینا، یہی اصل میں تقوی کی حقیقت ہے۔ میرے بھائیو، میری بہنوں، ہمیں اس بات کو اچھائی کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ، علم کی روشنی میں ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ ویسے علماء نے تقوی کے 3 معانی کو ذکر کیا ہے۔ تقوی کا ایک معنی خوف اور خشیت کا ہے، واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، ایک معنی تقوی کا خوف اور خشیت کا ہے۔ تقوی کا دوسرا معنی اطاعت و عبادت کا ہے، اطاعت و پیروی کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاۃ، اللہ تعالی سے ڈرو، یعنی اس کی اطاعت و پیروی اختیار کرو۔ اطیعوا حق الطاعہ واعبدوہ حق العبادہ، جیسے اس کی عبادت کا حق ہے، اس حق کو ادا کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو، اس کی عبادت کرو، اس کی اطاعت و پیروی کرو۔ اس معنی میں کئی آیتیں اور کئی احادیث موجود ہیں۔ اور ایسے ہی تقوی کا تیسرا معنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، التنزہ عن الذنوب، گناہوں سے انسان کا بچنا۔ تو یہ 3 معانی علماء نے تقوی کے بیان کیے ہیں۔ قرآن مجید نے اولین اور آخرین کو یہ وصیت فرمائی ہے، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اللہ رب العزت کہتا ہے کہ ہم نے اہل کتاب کو، ان لوگوں کو جو کتاب دیے گئے، ان کو بھی ہم نے وصیت کی، اور
تم سے پہلے اور تمہیں بھی ہماری وصیت ہے ان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی خشیت اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہی قرآن مجید کی وہ آیت ہے جس کے بارے میں امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں ہذہ الآیہ ہی روح آیت القرآن کل، قرآن مجید کی ساری تعلیمات اسی آیت کریمہ کے محور پر گھومتی ہے، اسی چکی پر گھومتی ہے۔ لأن جمیعہ یدور علیہا، ساری تعلیمات، ساری خیر، ساری بھلائیاں، ساری نیکیاں، ان کی اصل یہی ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اما الوصیہ فما اعلم وصیہ انفع من وصیۃ اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اس سے بڑھ کر نفع بخش وصیت اور کچھ نہیں ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری دینی زندگی میں، ایمانی زندگی میں تقوی کہاں کہاں، کیسے کیسے اثر انداز ہوتی ہے، اور تقوی کی تاثیر ہمارے اعمال پر، ہماری زندگی پر، ہمارے معاملات پر کیسے قائم ہوتا ہے۔ آپ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بیان فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، خیر اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ یعنی سماجی زندگی میں تقوی کی ضرورت ہے، اسے اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ نیکی کے کاموں پہ ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور وہ کہتا اوصنی، اللہ کے نبی آپ مجھے وصیت کیجئے، تو آپ فرماتے اوصیک بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ فإنہ رأس کل شیء، ہر کام کی بنیاد تقوی ہے، یہ اصل ہے، یہ جسم میں سر کے مانند ہے۔ اگر یہ قائم ہے تو دینی و ایمانی زندگی سلامت ہے، اور اگر یہ سلامت نہیں ہے تو دینی و ایمانی زندگی گھٹ کر مر جائے گی۔ انسان کی اصل حقیقت یہی ہے کہ جہاں کہیں بھی ہو۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے علیک بتقوی اللہ فإنہا جماع کل خیر، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وصیت ہے میری تمہارے لیے، اس لیے کہ یہ ساری بھلائیوں کا مجموعہ ہے، ساری بھلائیوں کو شامل ہے یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نصیحت فرماتے تو خاص کر عیدین کے خطبے میں آپ دیکھ لیں، جمعہ کے خطبے میں دیکھ لیں، اور کسی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بات سمجھاتے تو اپنے آپ کو، اپنے سامعین کو تقوی کی وصیت کرتے، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اختیار کرو۔ اور یہی تمام رسولوں کا اپنی قوموں کے نام پیغام ہوتا تھا۔ اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، جب ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے، ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے، ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کیا ہو گیا ہے تمہیں، تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں، اللہ کا تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے۔ بہت ساری آیتیں ہیں قرآن مجید کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اما واللہ انی لاتقاکم للہ واخشاکم لہ، لوگو میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم میں سب سے زیادہ اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف اختیار کرنے والا ہوں۔ تو انبیاء اور رسول کا معاملہ جب یہ ہے تو ایک امتی ہونے کے ناطے ہمارا فریضہ، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم واقعی اپنے اندر تقوی کی صفت کو پیدا کریں۔ نصوص اور دلائل بے شمار اس باب میں بکھرے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ یہ آخری ایپیسوڈ ہے، اس کے لیے اختصار کے ساتھ تقوی سے متعلق کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنی مقصود ہیں کہ تقوی یہ ہر قسم کے فضائل کا، خیرات کا، نیکیوں کا، بھلائیوں کا مجموعہ ہے میرے بھائیو۔ اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو، تنہائی میں ہو، تاریکی میں ہو، بھیڑ میں ہو، اجنبی جگہ میں ہو، اجنبی شہر میں ہو، کوئی جاننے والا نہیں ہے تمہیں، لیکن اللہ سے ڈرو۔
یہی تمہارے قدم کو گناہ و معصیت سے روکنے کا بنیادی ذریعہ ہے. جہاں کوئی جاننے والا نہیں ہے تمہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، کبھی کوئی غلطی ہو جائے، کوئی برائی سرزد ہو جائے تو اس کے بعد فوراً نیکی کا کام کر لیا کرو. یہ نیکی اس گناہ کو مٹا دینے کا ذریعہ بنے گی. ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، کھا لیتی ہیں. تو میرے بھائیو یہ بہت بنیادی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وصیت فرمایا کرتے تھے، کیونکہ انسان ہر جگہ اللہ کی نگرانی میں ہے، اللہ کی پکڑ میں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ جانتا ہے تمہارے نگاہوں کی خیانت کو بھی اور تمہارے دلوں میں گزرنے والے وسوسے کو بھی اللہ جانتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا یا معاذ اتق اللہ، اے معاذ اللہ سے ڈرو. اے معاذ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، اے معاذ میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں. اور اس محبت کے ساتھ اللہ کے نبی نے اپنے پیارے ساتھی کو تقوی اور اللہ سے ڈرنے کی وصیت فرمائی کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، پر جہاں کہیں بھی ہو تم اللہ سے ڈرو. یہ دیکھو یہ طریقہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایسے ہی آپ غور کریں، ایک بار سماجی زندگی میں، معاملات میں، ملنے جلنے میں، ایک بار آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کا معاملہ کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو آپ کی کسی بیوی نے، غالباً حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے جو ہے کہہ دیا بنت یہودیہ کہ تم یہودیہ کی بیٹی ہو، ایک یہودی کی بیٹی ہو تم. ان کے دل کو ٹھیس پہنچ گئی، رونے لگی وہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں. پوچھا تو انہوں نے اپنا معاملہ بتایا کہ قالت لی حفصہ انی بنت یہودی، کہ حضرت حفصہ نے مجھے عار دلایا کہ میں ایک یہودی کی بیٹی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا وَإِنَّكِ لَإِبْنَةُ نَبِيٍّ وَإِنَّ عَمَّكِ لَنَبِيٍّ وَإِنَّكِ لَتَحْتَ نَبِيٍّ. یہ تمہارا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تم ایک نبی کی بیٹی ہو، ایک جو ہے تمہارا چچا نبی ہے اور تم ایک نبی کی جوزیت میں ہو. تمہارا مقام، تمہارا مرتبہ تو بہت عظیم ہے، کوئی کچھ بھی کہے تمہیں. لیکن آپ غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حوصلہ اور ہمت دینے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا فَفِيمَ تَفْخُرُ عَلَيْكَ، تم پر کون فخر کر سکتا ہے. اور پھر اللہ کے نبی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا یا حفصہ اتق اللہ، اے حفصہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہ بہت بہت ایسی بات ہے جو دل کو ٹھیس پہنچانے والی ہے. آپ غور کریں میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طور پر تربیت کیا کرتے تھے کہ تقوی انسان کو برائی سے، معصیت سے بچانے کا ذریعہ ہے. وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. یہ ایک انسان ہے، ایک نوجوان ہے، اسے ایک عورت اپنے دعوے فریب میں گرفتار کرنے کے لیے دعوت گناہ دیتی ہے اور وہ کہتا ہے کوئی جاننے والا نہیں ہے. وہ عورت دعوت دے رہی ہے، وہ شخص ہے، تیسرا کوئی نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، یہ اصل تقوی ہے. تقوی آپ غور کریں گے اصحاب غار کی جو پوری روایت ہے اس میں بھی جب ایک آدمی ایک اپنے چچا زاد کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کے اور اس کی عزت و آبرو کو لوٹنا چاہتا ہے، مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، تو وہ عورت کہتی ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر. میں اس کے لیے کوئی راضی ہو کر کے تیرے پاس تجھ سے یہ غلط کام نہیں کر رہی ہوں، بلکہ میری مجبوری ہے جس کا تو غلط فائدہ اٹھا رہا ہے. آپ دیکھیں وہ شخص ہٹ گیا، وہ شخص ہٹ گیا اس برائی سے. اور جب وہ غار میں
ایک صخرہ ایک پتھر کے آنے سے اس میں بند ہو گیا تو اس نے اپنی اس نیکی کو اللہ کی بارگاہ میں بطور وسیلہ کے ذکر کیا کہ اے پروردگار، جہاں کوئی چیز مانے نہیں تھی، صرف تیرا ڈر، تیرا خوف، تیری خشیت، تیرے تقوی کی بنا پر میں نے وہ اس بدکاری کرنے سے میں پیچھے ہٹ گیا۔ اے اللہ، اگر میرا وہ عمل خالص تیرے لیے تھا تو تو مجھے یہاں سے نجات دے دے۔ اور اللہ تعالیٰ قبول بھی کرتا ہے، اللہ قبول کرتا ہے۔ انسان کی زندگی میں ایسے مراحل آتے ہیں کہ جہاں بہت سارے اعمال کو ایک مومن مرد کو، ایک مومنہ عورت کو اپنے اور اللہ کے درمیان بنانا چاہیے کہ پروردگارا، تو ہی اسے بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ اور بندے کے درمیان۔ اس حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ حقوق و فرائض کے معاملے میں تقوی یہ اصل ہے، بنیاد ہے۔ اگر انسان کی زندگی میں تقوی نہ ہو، آدمی صحیح معنوں میں نماز کی ادائیگی، روزے کی ادائیگی، زکوٰۃ کی ادائیگی، حقیقت میں فرائض اسلام کو بھی ادا نہیں کر سکے گا۔ تقوی ہے جو انسان کو صبح کے وقت خواب خرگوش سے بیدار ہونے پر مجبور کرتی ہے۔ اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت۔ ایسے تقوی کا اثر میاں بیوی کی زندگی پر، تعلقات پر آپ غور کریں۔ قرآن مجید نے اتنی جگہوں پر اس نازک رشتے میں تقوی اختیار کرنے کی وصیت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے جگہ جگہ اختلاف ہو جائے تو صلح کر لو، نزاع ہو جائے، رشتے میں درار آ جائے، اللہ رب العزت نے وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم اصلاح کر لو اور اللہ سے ڈرو تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم بھلائی کی راہ اختیار کرو اور ڈرو اللہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم جو کچھ کرتے ہو جانتا ہے۔ آپ غور کریں، حضرت زید بن حارثہ جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد حضرت زینب ان کے نکاح میں آئی تھی، لیکن آپ غور کیجئے کہ حضرت زید اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کرنے لگے کہ اللہ کے نبی، زینب کا معاملہ میرے ساتھ صحیح نہیں ہے۔ زینب کے بارے میں شکوہ کرنے لگے۔ فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اتق اللہ، اے زید اللہ سے ڈرو۔ اپنی بیوی سے متعلق ایسی کوئی بات کہنے سے پہلے اللہ سے ڈرو اور صحیح بات کرو۔ وامسک علیک زوجک، اور طلاق دینے کے بجائے اسے اپنی زوجیت میں روک لو، اپنی زوجیت میں رکھو۔ آپ دیکھیں، یہ اصل میں ہمارے رشتوں میں، ہمارے تعلقات میں تقوی کا ایک خاص اثر ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہاں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو آسان کر دیتا ہے۔ یہ طلاق کے باب میں ہے، سورہ طلاق کی آیت ہے جس میں طلاق کے مسائل کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر شوہر اللہ سے ڈرنے والا ہو، بیوی اللہ سے ڈرنے والی ہو، تو اللہ تعالیٰ نازک معاملے میں بھی اپنے بندے کی مدد کر کے اللہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے۔ تو یہ اصل میں دینی زندگی اور ازدواجی زندگی میں تقوی کا ایک بنیادی رول ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں ایک دوسرے کے مسائل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، دل کی طرف اشارہ کر کے تقوی یہاں ہے۔ تقوی کوئی دکھانے کی چیز نہیں ہے، تقوی کوئی بتانے کی چیز نہیں ہے، بیان کرنے کی چیز نہیں ہے۔ تقوی اپنی خوشبو سے پہچانا جاتا ہے۔ اصل میں تقوی جہاں بھی ہوگا اس کی خوشبو اتنی اہم ہوتی ہے کہ وہ خود بخود پہچانی جاتی ہے، اس کی بنیاد پر اسے عیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ اور آپ نے پھر بیان فرمایا بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، ایک انسان کے بدترین انسان ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر جانے۔ اور کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ وہ اس کے اوپر حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو
تو اس حیثیت سے تقوی کا رول یہ آپسی رشتوں میں بہت بنیادی ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ایک اونٹ کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے کھلانے میں، کام لینے میں، تو آپ نے فرمایا اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم مجمع، تم جو ہے ان جانوروں میں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرو، اللہ کی مخلوق کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرو، اور دیکھو فرکبوہا صالحا وکلوہا صالحا، اس پر سواری کرو تو اچھے انداز میں، اس کو کھلاؤ تو اچھی طرح کھلاؤ، اس کی خوراک دو اسے پوری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرنے کی وصیت کی ہے۔ آپ بتائیں ایسے ہی اگر غور کریں تو شبہات سے، حرام سے، ناجائز چیزوں سے بچنے میں تقوی کا بنیادی رول ہے، تقوی کا بنیادی کردار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان الحلال بین و ان الحرام بین، حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، وبینہما امور مشتبہات، اور اس کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں جسے بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ فمن اتقى من الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، کہ جو شبہات سے بچا لے اپنے آپ کو، محفوظ کر لے، روک لے شبہات میں پڑنے سے، تو اس نے اپنے دین کو، اپنی عزت کو بچا لیا، اور جو واقع ہو گیا وہ حرام میں پڑ گیا۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، تم اگر حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو تو تم سب سے بڑے عابد و زاہد انسان ہو، سب سے بڑے متقی انسان ہو۔ اسی لیے تقوی کی اصل یہی ہے کہ انسان، آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا، کہانت کر کے اس نے کسی زمانے جاہلیت میں کہانت کیا تھا، تو وہ ایک دن گیا تو اس کہانت کی اجرت اسے ملی، وہ لایا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس نے دیا اور آپ نے کھا لیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ کہانت کی اجرت تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے حلق میں انگلی ڈالی اور قے کر دیا، کیونکہ وہ حرام چیز تھی، آپ کو گوارا نہیں تھا۔ یہ تقوی کی خوبی ہے، ایک متقی بندے کی پہچان ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید نے اتنے سنہرے انداز میں تقوی کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ قربان جائیے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اے بنی آدم، ہم نے تمہارے اوپر لباس اتارا ہے جس سے تم اپنی شرمگاہوں کو چھپاتے ہو، واجبی لباس، اور جس کے ذریعہ سے تجمل، خوبصورتی کو اختیار کرتے ہو۔ لیکن یاد رکھو تقوی کا لباس یہ سب سے بہترین لباس ہے۔ ظاہری لباس کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ لباس تمہیں سردی گرمی سے بچاتا ہے، تمہارے شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، چھپاتا ہے اسے۔ لیکن یاد رکھو کہ اچھے سے اچھا، خوبصورت سے خوبصورت لباس تم زیبتن کر لو، لیکن اگر تمہارا دل ننگا ہو، تمہارا دل تقوی سے خالی ہو، تو تمہارے ظاہری لباس کی کوئی وقات نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل چیز ہے کہ تمہارا دل خوبصورت ہونا چاہیے، تمہارا دل متقی ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے ظاہری لباس کے ساتھ باطنی لباس کو جوڑ کر کے بیان فرمایا، لباس التقوی ذالک خیر۔ تقوی کا لباس اپنے دل کو پہناؤ، کبھی دل کے اندر معصیت کا، گناہ کا، بے حیائی کا دخل نہ ہونے دو۔ قربان جائیے، اللہ تعالیٰ نے اتنی باریک اور لطیف چیز کو اس طریقے سے بیان فرمایا ہے کہ تقوی کا لباس کیا ہے۔ تقوی کا لباس علماء تفسیر نے ذکر کیا، ایمان ہے، عمل صالح ہے، اللہ کی خشیت ہے، یہ حیا اور علم کا نور ہے۔ یہ ساری چیزیں تقوی کا لباس ہے، اس کے ذریعہ سے تم اپنے آپ کو مزین کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اور کئی آیتوں میں ایسے ہی آپ دیکھیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اصل میں انسان کا تقوی یہی ہے۔ ظاہری لباس کی خوبصورتی یہ اصل تقوی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں
ایک آدمی کا گزر ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، آپ بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی نے پوچھا ما رأیک فی ھذا، اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے صحابہ کرام سے؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی یہ تو بڑا خوبرو نوجوان ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، اس کا لباس، یہ کسی کو نکاح دے تو لوگ فوراً پیغام نکاح قبول کر لیں، کسی کی سفارش کرے تو فوراً لوگ اس کی بات مان لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ مسلمانوں میں سے ایک غریب مسلمان کا گزر ہوا، تو آپ نے پوچھا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا یہ تو اللہ کے نبی غریب آدمی ہے، مفلوق آدمی ہے، مفلوق الحال ہے، اس تو کسی کے ہاں پیغام نکاح دے تو لوگ اپنی بیٹی نہ دیں، کسی کی سفارش کر دے تو لوگ اس کی بات کی کوئی وزن کوئی وقات نہ سمجھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا، وہ آدمی جو پہلے والا ہے جس کی تعریف تم کر رہے تھے، ویسے زمین بھر کر کے لوگوں سے اس آدمی کا مرتبہ، اس کی حیثیت کہیں زیادہ ہے۔ کیوں؟ متقی انسان ہے، پرہیزگار انسان ہے، ایمان والا ہے، مومن ہے وہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کی بنیاد پر کوئی آدمی نہیں پہچانا جاتا، اصل چیز اللہ سے تعلق ہے، دین ہے، ایمان ہے، یہ اصل بنیاد ہے انسان کے مقام کی، انسان کے مرتبے کی۔ دنیاوی حیثیت سے انسان سوچتا رہتا ہے، اسی لیے اپنے اعمال میں، اپنی زندگی میں تقویٰ کی خوشبو پیدا کرو، تقویٰ کو محسوس کرو۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، تقویٰ بتاتے مت پھر اللہ جانتا ہے کتنے متقی ہو، کتنے پرہیزگار ہو۔ ایسے ہی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے زیادہ سفر کو آخرت کے زیادہ سفر پر اللہ تعالیٰ نے قیاس کر کے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، توش راہ لے لیا کرو، حج کے لیے جا رہے ہو، عمرہ کے لیے جا رہے ہو، توش راہ لے لیا کرو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ، اور یاد رکھو بہترین توشہ یہ تقویٰ کا توشہ ہے۔ آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دنیا کے سفر کا ذکر کر کے سفر آخرت کے لیے تقویٰ کا توشہ اختیار کرنے کی تلقین فرمائی کہ جیسے تم دنیا میں سفر کرتے ہو تو ضروریات سفر، اخراجات، توشہ راہ لے کر کے نکلتے ہو، ایسے یہ زندگی بھی ایک سفر ہے، اور اس زندگی کے سفر کی انتہا موت ہے، آخرت کی زندگی ہے۔ اس لیے جیسے تم دنیا کی زندگی کے لیے اسباب کو اختیار کرتے ہو، یاد رکھو کہ آخرت کی زندگی کا بہترین توشہ تقویٰ ہے، نیکیاں ہیں، پرہیزگاری ہے، تم اسے بھی اختیار کرو۔ آخرت کی کامیابی کے لیے توشہ اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد و عورت سے، اور تمہیں مختلف قبائل میں بانٹ دیا ہے تاکہ تم آپس میں پہچان سکو ایک دوسرے کو۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ بامکرم انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ تمہیں اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کی خشیت، اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے والا ہے۔ تقویٰ بہت بنیادی وصف ہے جسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دیکھو کسی کالے کو، کسی گورے پر، کسی عجمی کو، کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے الا بالتقویٰ۔ یہ تقویٰ ہی معیار ہے اصل میں انسان کی فضیلت کا، انسان کی برتری کا۔ اللہ کی نظر میں یہ تقویٰ ہی اصل ہے، یہی اصل میں انسان کے مرتبے کو طے کرتی ہے۔ اور آپ اگر غور کریں گے تو قرآن مجید نے متقی بندوں کو اولیاء اللہ قرار دیا ہے۔ اللہ کے ولی کون لوگ ہیں؟ اللہ کے ولی وہی ہیں جو متقی ہیں، جو تقویٰ والے ہیں۔ ولایت کا تصور، اللہ سے دوستی کا تصور تقویٰ کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ فاسق و فاجر
دن رات چرس گانجا پینے والے، آوارگی و عیاشی میں زندگی بسر کرنے والے، جنہیں نہ دین کا پتہ، نہ شریعت کا کوئی شعور، نہ علم، نہ عمل، مالا جھالا لٹکائے پیر اور بابا بنے، آپ اندازہ کیجئے یہ ولی نہیں ہے، یہ شیطان کے بندے ہیں۔ اللہ کے اصل ولی وہ ہیں جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید نے ذکر کیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوست وہ ہیں جن پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کون لوگ ہیں؟ جو ایمان لائے، ایمان کی صفت سے، مومنانہ شان ایمان کی صفت سے متصف ہیں، اور کانوا یتقون، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے۔ اللہ نے ولی کی تعریف بھی بیان کی ہے یہاں پر، دیکھیں آپ اس آیت کریمہ میں ولی کی تعریف اللہ نے کی ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، متقی بندے اصلاً اللہ کے ولی ہیں۔ ابن کثیر نے اس آیت کریمہ کی تشریح کرتے ہوئے ذکر کیا، من کان تقیا کان للہ ولیا، کہ جو متقی ہے وہی اللہ کا ولی ہے، جو متقی نہیں وہ کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ واللہ ولی المتقین، اللہ تعالی متقی بندوں کا دوست ہے۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور تقوی کی زندگی اختیار کیا۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، متقی بندوں کے لیے ہی اصل میں انجام خیر ہے۔ بہت ساری آیتیں اس باب میں جو اللہ رب العزت نے متقیوں کے اوصاف میں متقی بندوں کی پہچان کے طور پر ذکر کیا ہے۔ تقوی انسان کو کبھی بے اعتدالی پر آمادہ نہیں ہونے دیتی۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْعَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کسی قوم کی دشمنی تمہیں آمادہ نہ کرے اس بات پر کہ تم تقوی کا دامن چھوڑ دو۔ اعدلوا، انصاف سے کام لو، انصاف کرو، عدل کرو۔ ہوا اقرب للتقویٰ، یہی تقویٰ سے زیادہ قریب ہے۔ اپنا ہو، پرایا ہو، دوست ہو، دشمن ہو، جب بات آ گئی تو انسان تقویٰ کی بنیاد پر، انصاف کی بنیاد پر گفتگو کرے۔ یہی اصل چیز ہے جو اللہ کو مطلوب ہے۔ آپ اگر غور کریں گے تو سلف کی زندگیوں میں یہی چیزیں ملتی ہیں۔ قربان جائیے کہ ایک مومن کا کردار کتنا عظیم ہوتا ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو جب کافروں نے گرفتار کر لیا اور لے جا کر کے ایک کمرے میں بند کر دیا، تو آپ دیکھیں کہ بنت حارث یہ کہتی ہے کہ حضرت خبیب نے ایک استرا، ایک چھری مانگا کسی چیز کے لیے، اس نے دے دیا، اور پھر اچانک دیکھتی ہے کہ اس کا چھوٹا سا بچہ کھیلتے کھیلتے ان کی گود میں چلا گیا۔ کافروں نے قید کر رکھا ہے ان کو، سولی دینے والے ہیں وہ، لیکن حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی گود میں اس بچے کو دیکھ کر کے وہ عورت تڑپ اٹھی کہ یہ تو قیدی ہے اور یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن حضرت خبیب رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے ایک متقی بندے تھے۔ کہتے ہیں تخشین ان اقتلہ، تو خوف کھاتی ہے کہ میں اسے قتل کر دوں گا، ما کنت لافعل ذلک، اللہ کی قسم میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا ہوں۔ واللہ ما رأیت اسیرا قط خیرا من خبیب، کہتی ہے اللہ کی قسم میں نے خبیب سے بہتر اسیر اور قیدی نہیں دیکھا۔ واللہ لقد وجدتہ یوما یأکل من قطف عنب فی یدہ، اللہ کی قسم جب وہ قیدی تھے تو میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں انگور کے گچھے تھے، جبکہ وہ موسم ہی نہیں تھا انگور کا،
لیکن ان کے ہاتھ میں انگور کے گچھے تھے اور کھا رہے تھے۔ مومن کا کردار بہت عظیم ہوتا ہے، انسان کو یہ چیز گہرائی کے ساتھ جاننے اور سمجھنے کی ہے۔ تقویٰ کے اگر ہم ثمرات پر گفتگو کریں تو بات لمبی ہو جائے گی کہ تقویٰ کے بہت سارے ثمرات اور فوائد ہیں۔ تقویٰ اللہ کے مدد کے حصول کا بنیادی ذریعہ ہے۔ تقویٰ معاملات کی آسانی اور تسہیل کا ذریعہ ہے۔ تقویٰ گناہوں کی مغفرت اور بخشش کا ذریعہ ہے۔ تقویٰ مشکل اور تنگی سے نکلنے کا ذریعہ ہے۔ تقویٰ ہمارے اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ تقویٰ جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ تقویٰ اصل میں اگر غور کریں تو ہمارے بچوں کی، ہمارے نسلوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ آپ غور کیجئے، امام محمد ابن المنکدر کہتے تھے کہ ان اللہ لا يحفظ بالرجل الصالح، اللہ تعالیٰ ایک آدمی کی نیکیوں کی بنا پر، اس کی تقویٰ و پرہیزگاری کی بنا پر، اللہ تعالیٰ ولدہ و ولد ولدہ، اللہ اس کے بچوں کو، اس کے بچوں کے بچوں کی حفاظت کرتا ہے اس آدمی کے نیکیوں کی بنا پر، اس کی تقویٰ کی بنا پر۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلاف میں تقویٰ کا معیار کیا ہوتا تھا۔ میں دو باتیں بیان کر کے آتا ہوں اصل موضوع کی طرف، تقویٰ کے حصول اور تقویٰ کے بڑھانے کے اسباب کیا ہیں۔ آئیے میں دیکھتے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ جو زمانے قریب کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں سعودیہ کے، اکثر خطاب میں، علمی آرا میں ہم ان کا نام سنتے رہتے ہیں، بہت ساری تصنیفات ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے اسلاف کا کردار کتنا عظیم ہوتا تھا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ یہ عنیزہ کی الجامع الکبیر مسجد کے امام تھے، خطیب تھے، اور وہیں سے قریب ایک ادارہ ہے المعہد العلمی، اس کے آپ مدرس تھے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ان کے سیرت نگار ولید بن احمد الحسین نے ذکر کیا ہے کہ جب کبھی شیخ کی طبیعت نرم گرم ہوتی، آپ کبھی طلبہ کو پڑھانے کے لیے کسی دن نہیں جا سکے یا کسی دن امامت کے لیے نہیں آ پاتے، تو جو مشاہرہ اور جو تنخواہ انہیں ملتی تھی، اس دن جس دن آپ اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے سے قاصر رہ جاتے، سفر کی بنا پر، کسی عذر کی بنا پر، تو آپ اس رقم کو، اتنے دن کی رقم کو جوڑ کر کے اس کو واپس کر دیا کرتے تھے کہ میں نے اس دن کام نہیں کیا ہے۔ یہ اصل تقویٰ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ حدیث کی ایک بڑی معروف کتاب، بڑی معروف شرح ہے جو ہندوستان کے ایک مایہ ناز محدث شیخ عبید اللہ رحمانی رحمہ اللہ نے تصنیف کی ہے۔ شیخ عبید اللہ رحمانی جماعت کے بہت ہی معتبر عالم دین، ایک بہت ہی عظیم محدث تھے۔ مرآت المفاتیح آپ نے تصنیف فرمائی مولانا حنیف بھوجیانی رحمہ اللہ کے اشارے پر۔ مولانا حنیف بھوجیانی پاکستان میں تھے، جو بہت بڑے عالم تھے، جماعت کے اساتین تھے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ مولانا حنیف بھوجیانی رحمہ اللہ اس کام کے کرنے کے لیے، شرح کے لکھنے کے لیے شیخ رحمانی کو 150 روپیہ 150 روپیہ ماہانہ مشاہرہ بھیجتے تھے، تنخواہ بھیجتے تھے۔ وہ پاکستان میں ہے یا انڈیا میں؟ آپ اندازہ کیجئے کہ شیخ عبید اللہ رحمانی رحمہ اللہ جس دن مرآت اور مشکات کی شرح کے لیے کام نہیں کر پاتے، کسی بیماری کی وجہ سے، عذر کی بنا پر، سفر کی بنا پر،
تو ان دنوں کو نوٹ کرتے رہتے، اور جب وہاں سے مشاہرہ آتا منی آرڈر کے ذریعہ سے، تو آپ اتنے دنوں کی تنخواہ جوڑ کر کے منی آرڈر سے اس کو واپس بھیج دیا کرتے تھے۔ یہ اصل میں تقویٰ کی بنیاد ہے میرے بھائیوں۔ ہمارے اسلاف کے کارنامے، ان کے کردار و عمل، ان کی خدمات میں جو اتنی برکت ہے، اصل بنیاد اس کی تقویٰ ہے۔ انہوں نے اللہ کے لیے کیا، کبھی دنیا کے لیے انہوں نے اس طرح کا راستہ نہیں اختیار کیا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں تقویٰ بڑھانے کے اسباب کیا ہیں۔ مختصراً تقویٰ بڑھانے کے اسباب میں علماء نے پہلی چیز علم نافع کو ذکر کیا ہے۔ نفع بخش علم کا حاصل کرنا، دین کا سیکھنا۔ اگر آپ دین کو، قرآن مجید کو، اس کے احکام کو، احادیث نبویہ کو، اگر آپ کتاب و سنت کی تعلیمات سے آپ جاہل ہیں، تو آپ اپنے اندر تقویٰ کس بنیاد پر پیدا کریں گے؟ تقویٰ پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی علم نافع کو سیکھے، حاصل کرے۔ یہ بنیاد ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ عالم بننا ضروری نہیں ہے، لیکن کم سے کم اتنا علم حاصل کرنا کہ جو انسان کے اوپر واجب ہے، بنیادی علم کا سیکھنا۔ اللہ کے نبی دعا کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ پہلی چیز جو علماء نے ذکر کی ہے علم نافع، نفع بخش علم، شریعت کا علم، دین کا علم، اخلاق کا علم، فضائل کا علم۔ اور یہ علم ہی اصل میں تقویٰ بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ جب انسان کا علم مضبوط ہوتا ہے، مستحکم ہوتا ہے، صحیح بنیادوں پر ہوتا ہے، صحیح دلیل کی روشنی میں ہوتا ہے، تو انسان ان فضائل کو، ان خوبیوں کو حاصل کرتا اور اس کو بڑھانے کی کوشش کرتا۔ التفکر فی اصل الخلیقہ والایجاد۔ دوسری چیز علماء نے بیان کیا کہ اللہ تعالی کی آیات تکوینیہ میں، اللہ کی تخلیقات میں غور و فکر کرنا۔ یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ دریا، اللہ کی قدرت، اللہ کی ہیبت و اجلال کا اعتراف، اللہ رب العزت کی کبریائی کا، اس کے عظمت کا اعتراف، یہ انسان کو متقی بنانے کا ذریعہ ہے۔ تقویٰ بڑھانے کے اوصاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تکوین میں، اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرنا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن سکو، پرہیزگار بن سکو۔ اللہ کی تخلیق پر غور و فکر کرنا۔ تیسری چیز العنایہ بأوامر اللہ، اللہ تعالی کی اطاعت و فرما برداری اختیار کرنا۔ اللہ تعالی کی اطاعت کا جذبہ پیدا کرنا اپنے اندر، کسی کام کو، کسی حکم کو، کسی فریضے کو ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ میرے خالق و مالک نے اس کے کرنے کا حکم دیا ہے، میرے نبی نے اس کا حکم دیا ہے۔ اطاعت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا۔ اور جب انسان کا جذبہ اطاعت و بندگی کا جذبہ بڑھتا ہے تو پھر انسان میں تقویٰ پیدا ہوتی ہے اور تقویٰ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی لیے انسان کو اپنے اندر یہ خوبی پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ذکر کیا، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اللہ کی وصیت ہے یہ کہ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ میری سیدھی راہ، اس کی اطاعت کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہی اللہ کی وصیت ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو اللہ کی اطاعت و فرما برداری یہ تقویٰ کا باعث ہے، تقویٰ بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ خذوا ما آتیناکم بقوہ،
مضبوطی سے پکڑ لو جو ہم نے تمہیں کہا ہے، حکم دیا ہے. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اس میں جو چیز ہے اس کو یاد کرو، دیکھو، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو تقوی کا بڑھانے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے. ایسے ہی التدبر فی القرآن، اللہ کے کلام میں غور و فکر کرنا، اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا، اس کے معانی کو سمجھنا، اس میں غور و فکر کرنا، اس کی آیات میں غور کرنا، یہ تقوی میں اضافے کا ذریعہ ہے، تقوی کے بڑھانے کا سبب ہے یہ. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا. تو یہ قرآن مجید نے ذکر کیا ہے جگہ جگہ کہ قرآن عربی غیر ذی عوج لعلکم تتقون. قرآن میں کوئی ٹیڑھاپن نہیں ہے، یہ عربی زبان میں ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی ٹیڑھاپن نہیں ہے، اس میں غور کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن سکو. ایسے ہی اعمال صالحہ کا اہتمام، اچھائیوں کا، فرائض کا، سنن کی پابندی، فرائض کا اہتمام، خوبیوں کو، محاسن کو اختیار کرنا. جتنی زیادہ انسان نیکیوں کا خوگر بنائے گا اپنے آپ کو، اتنا ہی زیادہ اس کا تقوی پروگریس کرے گا، اس کا تقوی آگے بڑھے گا. یہ تقوی کے حصول کے اسباب ہیں، تقوی بڑھانے کے اسباب ہیں. اعمال صالحہ پر مواظبت و پابندی، سنتوں کی پابندی، نوافل کی پابندی، ہو سکے تو تہجد کی پابندی، صدقات کی پابندی، نوافل کی پابندی، یہ ساری چیزیں، نفلی روزوں کی پابندی، ایام بیز کے روزوں کی پابندی، یہ جو اعمال صالحہ ہیں، خیرات ہیں، نیکیاں ہیں، یہ انسان کے تقوی میں اضافے کا باعث ہے. یہ سبب ہیں، یہ ذرائع ہیں تقوی اختیار کرنے. تقوی بڑھانے کے اسباب میں سے ایک بنیادی سبب محاسبۃ النفس، نفس کا محاسبہ، اپنے آپ کا محاسبہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر نفس غور کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. محاسبہ کرے اپنے آپ کو، دیکھے کہ آخرت کی کامیابی کے لیے کیا کچھ کیا ہے اس نے. تو محاسبہ یہ اصل میں انسان کے عیوب کو ظاہر کر دینے کا ذریعہ ہے. آپ دیکھیں سلف کہتے تھے کہ بالمحاسبہ یعرف عیوب النفس، کہ محاسبہ کے ذریعہ نفس کے عیوب اور انسان کی اپنی کوتاہیاں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں، جس کی اصلاح کا موقع ملتا ہے اسے. اور اس کے لیے یہ بہترین ذریعہ ہے تقوی بڑھانے کا کہ آپ فرائض پر کتنے پابند ہیں، سنت و نوافل میں کتنی کوتاہیاں ہو رہی ہیں، گناہ کا کام کہاں کہاں سرزد ہوئے، دن بھر میں، ہفتے بھر میں، مہینے بھر میں آپ نے کتنا کچھ نیکیاں کی، کتنی برائیاں کی. یہ محاسبہ جب انسان اپنے روزی کا محاسبہ، اپنے تگودو دن بھر دوڑ بھاگ کا محاسبہ. اسی لیے سلف کہتے تھے، میمون بن مہران تابعی ہیں، کہتے ہیں لا یکون الرجل تقی، آدمی متقی ہو ہی نہیں سکتا حتی یکون لنفسی، یہاں تک کہ جب تک وہ آدمی اپنے نفس کا محاسبہ ایسے نہ کرے جیسے ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کا محاسبہ کرتا ہے. بزنس ہے، بزنس میں دو لوگ شریک ہیں، جب تک ایک آدمی دوسرے آدمی کا محاسبہ نہیں کرے گا، کتنے میں مال آیا، کتنے میں بکا، کتنا گھاٹا ہوا، کتنا نفع ہوا، یہ انسان محاسبہ کرتا ہے. اس سے بڑھ کر انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اس کی گرفت کرے، اس پر غور کرے، اس کو دیکھے کہ کیا کچھ ہم نے کیا ہے. یہ اصل چیز ہے انسان کو تقوی اختیار کرنے کے اسباب میں، یہ بنیادی سبب ہے. ایسے ہی آپ دیکھیں مداومت التوبہ والاستغفار، برابر توبہ و استغفار کرتا رہے. توبہ و استغفار کرنا یہ تقوی کے بڑھانے کے اسباب میں سے ہے. ہمیشہ انسان توبہ و استغفار کرتا رہتا ہے تو تقوی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، تقوی میں بڑھوتری ہوتی رہتی ہے. اس کی بنیاد پر
یہ وصف انسان کو اختیار کرنا چاہیے۔ ایسے ہی صحبت الصالحین و مجالس اہل العلم، صالحین کی صحبت اور اہل علم کی مجلسوں میں حاضری، یہ بھی تقویٰ بڑھانے کے اسباب میں سے ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت، اچھے لوگوں کی صحبت کا ایک اثر ہوتا ہے، علماء کی صحبت کا، بزرگ اہل علم کا، ان کے مجالس کا، ان کے دروس کا، ان کی صحبتوں میں بیٹھنے کا، کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے، اور یہ تاثیر انسان کے تقویٰ میں اضافہ کرتی ہے۔ انسان دیکھ کر کے ان کی زندگی، ان کے حرکات و اعمال، صحابہ کرام کبھی کبھی کسی شخص کی بزرگی اور فضیلت کے باب میں، اس کی کامیابی کے باب میں کوئی بات سنتے تو اس کا پیچھا کر کے جا کے دیکھتے کہ آخر وہ آدمی اتنے بلند مرتبے پر کیسے فائز ہے، اس کے اوصاف کو، اس خوبیوں کو اس کے یہاں رہ کر کے دیکھ کر کے قبول کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ صالحین کی صحبت، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اب دیکھیں، الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، تمہیں کا ایک آدمی چھان پھٹک کر، دیکھ بھال کر دوستی کرے، یہ دیکھے کہ کس سے دوستی کر رہا ہے وہ آدمی۔ کس لیے؟ کیونکہ اس کی صحبت کا اثر اس کے اوپر پڑنے والا ہے۔ وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، نیک ہے تو اس کی نیکی کا اثر پڑے گا، برا ہے تو اس کی برائی کا اثر پڑے گا۔ اس نیک انسان کے ساتھ اگر ہے تو یقیناً آدمی کی نیکی میں اضافہ ہوگا، تقویٰ میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ صالح لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، یہ اصل میں بہت سارے واقعات ہیں، دلائل ہیں، نصوص ہیں اس باب میں۔ ایسے ہی تقویٰ حاصل کرنے کی ایک بنیادی سبب موت، قبر، احوال قیامت، برزخ کی زندگی کو یاد کرنا، قبر کے حالات کو یاد کرنا، موت کو یاد کرنا، جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے، کوئی راہ فرار ہے ہی نہیں، کوئی بچنا، اس سے کوئی بچ ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے جب تم اس کو یاد کرو گے تو یہ آخرت کی یاد دلائے گی، اور جب آخرت کی یاد دلائے گی تو تمہارے اندر نیکیوں کا جذبہ پیدا ہوگا، خیر کا جذبہ پیدا ہوگا، اس کی تیاری کا جذبہ پیدا ہوگا، اور اس کے لیے موت کو، آخرت کو، برزخ کی زندگی کو، احوال قیامت کو یاد کرنا، یہ تقویٰ بڑھانے کی ایک صفت ہے، ایک وصف ہے، ایک سبب ہے، ایک ذریعہ ہے کہ جس سے انسان کے تقویٰ میں اضافہ ہوگا۔ یہ میں نے سرسری طور پر 9 چیزیں تقریباً ذکر کی ہیں، 9-10 چیزیں، کہ یہ تقویٰ بڑھانے کے اسباب ہیں۔ ہم نے سابقہ دروس میں جو کچھ بھی سنا ہے وہ ساری چیزیں اسی پر گھومتی ہیں اور ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں۔ ہم کوشش کریں ان اسباب کو اختیار کرنے کی اور اس کے ذریعہ اپنے تقویٰ میں اضافہ کرنے کی، کہ ہم اپنے تقویٰ کی زندگی کو اثر نو غور کریں اور اپنے اندر تقویٰ کی خوبی کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ آخری درس جو دا وے آف سلفیہ کے اس سلسلے کا آخری محاضرہ ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پورے کورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت اس کورس اور اس سلسلہ واری 6 دروس کو سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، ناظرین کرام، آپ عملی اقدام کیجئے۔ آپ اپنے اندر مومن کے اوصاف کو، ان کی خوبیوں کو، محاسن کو اپنے اندر پیدا کیجئے، اللہ سے ڈریے۔ یہی زندگی کی حقیقت ہے، یہی ایک کامیاب مومن کی پہچان ہے۔ اس سے آگے دنیا میں تو بہت سارے لوگ کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیتے ہیں، لیکن اخروی حیثیت سے انسان وہی کامیاب ہے جس کے اندر یہ اوصاف ہوں، یہ مومنانہ صفتیں ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری اس کوشش کو شرف قبولیت بخشے۔ اللہ تعالی دا وے آف سلفیہ کی پوری ٹیم کو جزائے خیر دے
کہ جنہوں نے اس طرح کی مجالس کو قائم کر کے ہم سب کو یہ موقع فراہم کیا کہ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ سکوں اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی کوششوں کو سر پہ قبولیت عنایت فرمائے۔ اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو ذخیر آخرت بنا دے اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔